بابا کے بدن سے ہوا لو بابا کے بدن سے ہوا لو اللہم صلی محمد. ہلو ہلو ہاں کل علم کے نماز کے بعد 4 بجے مسجد ہے. آئیے اللہ شہزادی زینب کی شہادت بڑے ہی غم سے مناتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہزادی زینب وہ ہستی ہے کہ اگر یہ ہستی نہیں ہوتی تو امامت والی ہستی ہمیں نصیب نہیں ہوتی. امامت کو بچانے کا کام جو کیا ہے شہزادی زینب نے یہ عظیم تر کام ہے, عظیم ترین کام ہے. اور دوستو یہ بی بی کی محبت اپنے بھائی کے لیے ایک سبق ہے دنیا داری کے لیے. دنیا میں آپس میں اتفاقیاں ہوتی ہیں, جہاں پر سرپرست گزر گیا وہاں پر پراپرٹی کے لیے, وراثت کے لیے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. لیکن بیوی کی محبت اپنے بھائی کے لیے ایک سبق سکھاتی ہے کہ مدینے میں گھر بار چھوڑ دیا, زمین چھوڑی بھائی کی محبت میں. یہاں پر سرپرست گزر جاتا ہے تو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, لیکن یہاں پر محبت اور بڑھ. مولا علی کی وصیت یاد ہے, عباس علمدار کو حوالے کیا مولا حسین نے. شہزادی زینب نے اپنے شوہر سے اجازت لی, عبداللہ بن جعفر طیار اجازت لی کہ میں اجازت ہے کہ ہم اپنے بھائی کے ساتھ کربلا جائیں. یہ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی گھر کے باہر قدم نہیں رکھ سکتی. واہ 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 واہ.
اور جو ہے اور دیکھیں غدیر کا موسم ہے، غدیری موسم ہے. آج کربلا محرم ہم 2 مہینہ 8 دن مناتے ہیں، لیکن غدیر جو ہے غدیر عام نہیں ہے، محرم عام ہے. بچہ جانتا ہے محرم کیا ہے اور کیوں محرم مناتے ہیں. ان غدیر کے متعلق ہر مسلمان نہیں جانتا، جبکہ نبی کا فرمان ہے ہر مسلمان نہیں جانتا. واہ 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 کیا کہنا. جبکہ قرآن کی آیات ہے ہر مسلمان غدیر نہیں جانتا. غدیر کیا ہے؟ پوچھے کسی کو کہے گا میں نہیں پتا. غدیر کے متعلق کسی کو نہیں پتا. علی ولی اللہ کے متعلق کسی کو نہیں پتا، جبکہ علی ولی اللہ واجب عینی ہے. دیکھیں کہ ذات مقدسہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہے مرکز، لیکن اللہ کا رازدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا رازدار کون ہے؟ مولا علی ہے. جتنے بھی دریا ہیں جب بہتے ہیں تو اترتے ہیں سمندر میں. جتنے دریا بہتے ہیں اترتے ہیں سمندر میں. کیوں؟ وہاں پر جا کے مل جانا ہے بلا فاصلہ. میں کیا وہاں پہ جا کے بلا فاصلہ مل جانا ہے. اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو علی ولی اللہ سے بلا فاصلہ مل جانا. واہ 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 تو ہے میرے کو کہ آپ دیکھیں کہ مولا علی کی ولایت اہم ترین ولایت ہے. اور ولی کا معنی کیا ہے؟ ولایت کا معنی کیا ہے؟ ولی کا معنی ہے جیسے ایک چکی ہے، اس میں قطب ہوتا ہے. قطب کے بغیر چکی نہیں چلتی. ولایت کا معنی، ولی کا معنی ہے ہر ایک چیز، آسمان، زمین، چاند، تارے، عرش، فرش، حور، غلمان، فرشتے، فرشتگان، سب کا رہبر، سب کا آقا، سب کا مالک، سب کا خالق، وہ ولایت ولی ہوتا ہے. بات ہے سب کا مالک، سب کا خالق. یعنی پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ جب آدم ہی خلق ہوئے مولا علی کے ہاتھوں سے، خالق تو اللہ ہے لیکن ہاتھ کس کے ہیں؟ لسان اللہ تو اللہ کی زبان ہے، زبان کس کی ہے؟ وجہ اللہ تو اللہ کا چہرہ ہے، چہرہ کس کا ہے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر ایک نبی سے رسول خدا نے عہد کیا، رسول خدا نے کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. النظر علی وجہ علی بن ابی طالب عبادت. جب علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو علی کا نام لینا کتنا بڑا ہوگا. واہ 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 کیا کہنا. نعرہ حیدری بابا جے بلند چلوا. توہین نبوت کبھی کرنے نہیں دیتا. ایک لفظ علی ہے ہمیں مرنے نہیں دیتا. توہین نبوت کبھی کرنے نہیں دیتا. ایک لفظ علی ہے ہمیں مرنے نہیں دیتا. دنیا تو ہمیں کب سے مٹانے پہ تلی ہے، یہ فرش عزا ہمیں بکھرنے نہیں دیتا. ایک مل کر سلوات لبے یا حسین، 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 لبے یا حسین. تو بولو نعرہ حیدری. دنیا تو ہمیں کب سے مٹانے، دنیا تو ہمیں کب سے مٹانے کی تلی ہے، یہ فرش عزا ہم کو بکھرنے نہیں دیتا. ورنہ تو دنیا تو ہمیں تو مٹھانے کی تلی ہے. نبی نے کہا، نبی کو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجتا گیا کہ اعلان ولایت کر دیجئے، اعلان ولایت کر دیجئے، اعلان ولایت کر دیجئے. تو نبی کہتے ہیں ناس جو ہے نا ان سے میں تھوڑا ڈرتا ہوں. میں کیسے ڈرتا ہوں؟ جب ناس سے اللہ کا نبی ولایت کا اعلان علی کا کرنے
جاتا ہے تو وہ ناس جو منافق ہے، جو مشرک ہے، جو کافر ہے، ان سے ڈرتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے وہ اس سے ڈرو نہیں، ہم حفاظت کریں گے۔ جب نبی کا یہ عالم ہے کہ علی کی ولایت کا اعلان نبی کرے تو لوگ حاصل ہو جاتے ہیں، دشمن نبی ہو جاتے ہیں، تو ذاکر جب کرے تو کیوں نہ کیا اس کے بعد محترم سب سے بڑی دشمنی ذاکر ہو، ذاکر ایک ذاکر دوسرے ذاکر کو آگے بڑھنے نہیں دے گا، ایک عالم دوسرے ذاکر کو آگے بڑھنے نہیں دے گا، کیوں؟ وہ ترقی کرے لیکن مجھ سے آگے نہ نکل جائے، نہیں سمجھیے گا بات آ رہی ہے، ترقی کریے آپ لیکن میری کرسی پہ آپ نہیں آ سکتے، مجھ سے آگے نہیں نکل جا سکتے، چاہے ذاکری میں لے لو، چاہے علم میں لے لو، چاہے نور میں لے لو۔ نور اللہ نے سوال کیا کہ اللہ کا خلیفہ کون ہو سکتا ہے؟ جو سردار نبی ہے اس کا، کہا کہ وہ جس کے پاس علم ہو، وہ جس کے پاس نور ہو جیسا نبی کے پاس ہو، وہ نبی جیسا ہو، نبی اوٹ جیسے ہو وہ نبی جیسا ہو، نبی اوٹ جیسے ہو وہ نبی جیسا ہو، اس کا معیار وہ ہو، اس کا رتبہ وہ ہو، اس کی بلندی وہ ہو، اس کا نام علی ہو، اس کا نام بھی علی ہو، اس کا کام بھی علی ہو۔ توجہ فرمائے دوستو کہ ولایت وہ پرکار ہے جس کے نقطے پر پوری نبوت گھومتی ہے، چکر کاٹتی ہے، طواف کرتی ہے۔ اگر وہ نقطہ نہ ہو تو نبوت کی جو شرح ہے، نبی نے نبی کا کچھ کام نہیں کیا، رسول نے رسول کا کوئی کام نہیں کیا، نہ نماز ہوئی، نہ روزہ ہوا، نہ حج ہوا، نہ زکات۔ وہ پرکار ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ وہ پہاڑ جو سب سے بلندی والا ہے وہ ولایت ہے، جس میں سے جب پانی اترتا ہے تو اپنی جگہ کرتے ہوئے اترتا ہے، جگہ لیتے ہوئے اترتا ہے۔ پہاڑ اس کی بلندی تک کوئی نہیں جا سکتا، یہ علی ہے اس کی بلندی تک۔ علی کی ولایت سب سے اہم ترین، اگر آپ 70 نبیوں کی عبادت عمل میں لے آئیں، عمل کے طور پر 70 نبیوں کی عبادت عمل میں لے آئیں، یعنی ان کا عمل لے آئیں، آپ شہید ہو جائیں اسلام کے لیے، خون کا قطرہ قطرہ آپ کا بہہ جائے، 70 نبیوں کی عبادتیں لے آئے، خون کا قطرہ قطرہ میدان جنگ میں بہہ جائے، بھاگے نہیں ہیں، لڑا ہے میدان جنگ میں، لڑتے لڑتے اسلام کے لیے شہید ہو جائے۔ ان لوگوں کا تو لوگ جو شہید ہوتا ہے فرشتے اور پورے غلمان انتظار کرتے ہیں، لیکن یہ بات لکھی گئی ہے اگر 70 نبیوں کی عبادت لے آئے اور میدان جنگ میں شہید ہو جائے تب بھی وہ جہنم میں کی آگ میں جھونکا جائے گا، اگر علی کی ولایت نہ ہوگی، اگر علی کی ولایت نہ ہوگی جہنم کی آگ میں چل جائے گا، جھونکا جائے گا۔ دیکھیے عزیزان محترم، لوائے الحمد مولا علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ ہفتے، وہ علم جو علم قلم ہے، ولایت کا قلم ہے، وہ علم جو ولایت کا قلم ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ مولا علی کے ہاتھ میں۔ اور رضوان جنت آئیں گے، روز محشر کی بات ہوگی، روایت ہم مولا علی لیں گے، فرشتے نہیں اٹھا پائیں گے، مولا علی گلدستے کی طرح، پھولوں کے گلدستے کی طرح اٹھا لیں گے، پھولوں کی گلدستے کی طرح۔ جب فرشتے علم کو نہیں اٹھا پائیں گے پورے روز محشر کا، کہیں گے کہ اس کا وزن زیادہ ہے، ہماری طاقت کم ہے، تو آواز دے گا خداوند عالم، آئینہ آئینہ، شیر خدا میرا شیر کہا۔ لوگ دیکھیں گے حیدر کرار تشریف لا رہے ہیں، حیدر کرار تشریف لا رہے ہیں، اور مولا علی علم کو گلدستے کی طرح اٹھائیں گے۔ تو
وہ منظر یہ ہوگا کہ رضوان جنت آئے گا، جنت کی چابی رسول خدا کے ہاتھ میں دے گا، رسول خدا اسے علی کو دے دیں گے۔ مالی کے خزانہ جہنم آئے گا، جہنم کی چابی رسول خدا کے ہاتھ میں دے گا، رسول خدا اس چابی کو بھی مولا علی کے ہاتھ میں دیں گے۔ مولا علی جہنم کی زمام کو پکڑیں گے تو جہنم کی آگ ندا کرے گی، اے علی میرے شعلے بجھے جا رہے ہیں، میرے شعلے جو ہے آگ بجھ جا رہی ہے، میری زمام کو چھوڑ دو، آپ کے نور سے میری آگ بجھ جا رہی ہے۔ اب سمجھ میں یہ آتا ہے مولا علی وہ ہے جن کے نور سے نار بجھ جاتی ہے، تو نار کیسے نور کو جلا سکتے؟ سلوات کی محمد والے محمد وقت فرجہم والے محمد۔ اور دیکھیں حضرت مکرم کردار میں، گفتار میں، رفتار میں مولا علی کی طرح مولا علی کی بیٹی زینب سلام اللہ علیہا، لہجہ علی لہجہ زینب آپ دیکھتے ہیں تو مولا علی کا لہجہ تھا وہی شہزادی زینب کا، بازاروں میں وہی لہجہ تھا، معراج میں رسول خدا نے جو لہجہ سماعت فرمایا مولا علی کا تھا، لوگوں نے جو شام کے بازار میں لہجہ سماعت فرمایا وہ وہی مولا علی کا تھا، جو شہزادی زینب عالمہ غیر معلمہ اب شہزادی زینب۔ مولا علی کو کسی نے سکھایا نہیں، مولا علی وہاں سے پڑھ کے آئے تھے، نبی اللہ کو کسی نے پڑھایا نہیں، مولا رسول خدا وہاں سے پڑھ کے آئے تھے، تو جو ہے ذہن محترم۔ اور دیکھیں کہ پورے 1,24,000 نبی جس کے پیچھے نماز پڑھے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ کا علم بردار مولا علی ہے، اور حسین علیہ السلام کا علم بردار غازی عباس سے علمدار ہے، مصطفیٰ شبیر ہے تو مرتضیٰ عباس ہے، منزل حق و فیض تو رابطہ عباس ہے، مصطفیٰ شبیر ہے تو مرتضیٰ عباس ہے، منزل حق ہے فیض تو رابطہ عباس ہے، مشق و علم جوش وفا حکم امام، اب اگر دیکھو تو پوری کربلا عباس ہے۔ ایک نعرہ خاص ہے عباس ہے، عباس ہے، ایک نعرہ خاص ہے، عباس ہے، عباس ہے، ایک نعرہ خاص ہے، عباس ہے، عباس ہے۔ بہت بلند صلوات۔ حضرت محترم دیکھیے غازی عباس کا علم آیا، بچے نے علم با احترام تمام لگایا، یہی جذبہ ہونا چاہیے، یہ ماؤں کی دودھ کی شرافت ہے، جو ہم علم لیے ہوئے روحانیت میں نور میں ڈوبے ہوئے ہمارے بچے ہیں، اور آپ باہر جا کے دیکھیں بچے کہاں کہاں ملوث ہو رہے ہیں، یہی فرق ہے، حلال حرام ہمارے یہاں ہی ہے، میڈیا نے اتنا منتشر کیا ہے، اسلام کے چہرے کو اتنا بگاڑا ہے، اسلام کے چہرے کو اتنا بگاڑا ہے، دہشت گرد اسلام، آج کا اسلام جو باہر ہے، دہشت گردی اسلام، بلکہ اسلام سلامتی کا نام ہے، دہشت گردی کا نام اسلام قرار دے دیا، چہرہ کیوں نہ بگڑے؟ عزیز محترم اگر حق والا اسلام چھوڑو گے، باطل والا اسلام پکڑو گے تو پھر چہرہ بگڑے گا، آپ کا بھی بگڑ جائے گا، اسلام کا بھی بگڑ جائے گا۔ رسول خدا نے کہا تھا غدیر خم کے میدان میں، ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان لاؤ رسول خدا پر مجھ پر، اور ایمان لاؤ علی بن ابی طالب علیہ السلام پر۔ جس نے علی پر ایمان نہیں لایا اس کا چہرہ بگڑ جائے گا، چاہے وہ خود کا چہرہ ہے چاہے وہ اسلام کا چہرہ، چہرہ کیوں نہ بگڑے جب آپ نے حق کو ہی چھوڑ دیا۔ تو عزیز محترم غور فرمائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتنی عظیم قرآن کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے، جس کسی نے بسم اللہ صرف عقیدے کے ساتھ اور وہ لہن کے ساتھ لقن کے ساتھ پڑھا، اس کا ثواب کتنا ہے آپ کو پتا ہے؟
درود شریف کا بھی بہت زیادہ ثواب. بسم اللہ سے آپ نے پڑھا عقیدے کے ساتھ, گھر سے آپ باہر نکل رہے ہیں, آپ نے بسم اللہ سے ابتدا کی اور باہر نکل گئے, آیت کرسی پڑھی, نعت الف پڑھی اور 2-3 سورے آپ نے پڑھے. جس نے بھی بسم اللہ سے ابتدا کی برکت ہی برکت ہوتی ہے, ثواب بھی ثواب ملتا ہے. اور جس نے بسم اللہ پڑھا اس کا ثواب یہاں تو دنیا میں ہے ہی, آخرت میں کیا ثواب ہے, آخرت میں بہت عظیم ثواب بسم اللہ پڑھنے کا ہے کہ 1000 محل ہوں گے یاقوت کے, 1000 محل یاقوت کے, محل میں کمرے ہوں گے 1000 اندر, ایک محل میں 1000 کمرے موتی کے بنے ہوئے, چمکتے ہوئے موتی. اس میں بیڈ روم میں بیڈ ہوں گے جو جمرود کے بنے ہوئے ہوں گے, اس پر حوریں ہوں گی, حوروں کے رخسار پہ لکھا ہوگا محمد رسول اللہ, دائر رخسار پر بائیں پہ لکھا ہوگا علی ولی اللہ, زمین پر لکھا ہوگا پیشانی پر حسن, اور یہاں پہ لکھا ہوگا حسین علیہ السلام. غور فرمائے, بسم اللہ سے آپ نے پڑھا ہے, اور یہ سب نعمتیں آپ کو آخرت میں نصیب ہوئی, دنیا میں تو ملے گی برکت, ثواب ملے گا. اور کیونکہ بسم اللہ آپ نے پڑھا ہے, میں کیا سکتا ہوں, کیونکہ آپ نے بائے بسم اللہ سے شروع کیا ہے, اور نقطہ بسم اللہ ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت. میں کہ بہترین سلوات کی صلی اللہ محمد وعجل فرجہم وآل محمد. تو عزیز محترم دیکھیں کہ رسول خدا نے مولا علی سے کہا کہ یہ پتھر ہے, اس پر نقش کرا کے لے آئیے. محمد ابن عبداللہ, مولا علی گئے نقاش کے پاس اور پتھر دیا, آیت پہ محمد بن عبداللہ نقش کر دیجئے. اسی دن مولا علی گئے, اس نے لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, احمد رسول اللہ. مولا علی نے کہا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا, کہ مجھ سے خطا ہو گئی, مجھ سے مسٹیک ہو گئی, مجھے معاف کر دیجیے. مولا علی کو پتھر لے کے آئے رسول خدا کی خدمت میں اور عرض کیا یا رسول اللہ, ہم نے کہا تھا محمد بن عبداللہ لکھنے کے لیے, اس نے لکھ دیا محمد رسول اللہ. رسول خدا نے فرمایا محمد بن عبداللہ بھی میں ہوں, محمد رسول اللہ بھی میں ہوں. اور مسکراتے ہوئے روٹی کو پہن لیا. جب صبح اٹھے تو دیکھا اس پر لکھا تھا محمد رسول اللہ, اور اس کے نیچے لکھا تھا علی ولی اللہ. رسول خدا نے کہا علی ولی اللہ لکھا ہوا. اتنے میں جبریل امین آئے, کہا یا رسول اللہ جو آپ کو لکھانا تھا آپ نے لکھا دیا, جو اللہ نے ارادہ کیا اللہ نے لکھ دیا. سلوات بالکل بابا جی بلند سلوات. تو اذان محترم دیکھیں کہ محرم قریب ہے. آج کتنی 8 تاریخ ہو گئی, نہیں وہ تو اردو کی انگلش کی آج کتنی ہے 7 تاریخ ہے نا. 21 تاریخ سے شاید محرم ہے, 21 یا 22 سے بیچ میں ایک دن کی منزل ہے بس, اور شہزہ بچ جائے گا, سبیلیں لگنا شروع ہو جائے گی. سبیلیں کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ جزید کے چہرے سے پردہ فاش ہو. اگر ہم گھر میں بیٹھے اور مائک کے بغیر صرف آپس میں مجلس پڑھ لیں تو باہر کے لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہوا, باہر کے لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا. ہم گھر میں صرف محدود رہ جائیں, باہر تک نہ پہنچ پائیں تو کسی کو نہیں پتہ چلے گا کہ کربلا میں ہوا کیا تھا, مارا کون گیا تھا, مارا کس نے تھا. جب ہم مائک پہ اعلان کرتے ہیں, گلیوں میں سبیلے لگاتے ہیں,
اور ٹی وی پہ مجلس لیکچر سب کو نمایاں کرتے ہیں تو لوگ چلتے چلتے سوال کو ضرور کرتے ہیں یہ سبیلیں کیوں لگی ہوئی ہے اور اس میں لوگ پانی کیوں پلا رہے ہیں؟ سبیلیں کیوں لگی ہوئی ہے، پانی کیوں پلایا جا رہا ہے؟ کہا کہ یہ اس لیے یزید کے لوگوں نے کربلا میں حسین کے بچوں کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مار دیا تھا، شہید کر دیا۔ اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہوئے تڑپ کر، اور سبط پیغمبر کا کبھی غم نہیں کرتے۔ اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہوئے تڑپ کر، اور سبط پیغمبر کا کبھی غم نہیں کرتے۔ معلوم ہوا حافظ ناچیز کو اعراض، قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے، قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے۔ قریب میں دیکھنا ہر جگہ سبیلیں لگے گی اور غازی عباس کا علم اس پہ لگے گا۔ غازی عباس کا علم سلامتی کی نشانی ہے۔ غازی عباس والا کوئی دہشت گرد نہیں ہوا کرتا۔ ہم صبر کرتے ہیں، قتل نہیں کرتے کسی کا۔ دہشت گردی وہاں سے ہوئی، پہل کہاں سے ہوئی؟ پہل وہاں سے ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام تو اسلام کو بچانے گئے تھے، وارث 1,24,000 نبی آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک حسین علیہ السلام۔ غدیر لوگوں نے بھلا دی لیکن کربلا نہ بھلا سکے، کیونکہ حسین علیہ السلام کے پاس ایسی بہن تھی جسے زینب نے نام سے، زینب نے کربلا یاد دلائی سب۔ لوگ دکھے غدیر بھول چکے تھے لیکن کربلا ہر ایک کو یاد ہے۔ کربلا میں کیا ہوا تھا؟ کربلا کے لیے جب رخصت ہو رہے تھے امام حسین علیہ السلام نبی کے روزے پہ آئے، کہا امت مدینے میں رہنے نہیں دیتی ہے، لوگ زہر لے کے آئے ہوئے ہیں۔ امام حسین کیوں مدینے سے نکلے؟ جس طرح حسن علیہ السلام کو زہر دے کے مار دیا گیا تھا، حسین کے لیے بھی زہر لے کے آئے تھے مدینے میں، لیکن حسین نے کہا میں قاتل کے چہرے کو چھپنے نہیں دوں گا۔ نانا کے روزے پہ امت جینے نہیں دیتی، یا رسول اللہ میں ہجرت کیے جا رہا ہوں۔ اپنے ماں کی قبر پہ آئے، جب نانا کی قبر پہ گئے ایسے گئے جیسے ایک بادشاہ ایک شہنشاہ کو قبر پہ جاتا ہے، بادشاہ جاتا ہے، لیکن جب ماں کی قبر پہ آئے تو ایسے آئے جیسے علی اکبر رباب کے پاس آتے، اماں نہان چمن دیکھنے چلو، اماں زینب کے بازو میں رسن دیکھنے چلو، اماں حسین لوٹ کے نہیں آئے گا، زینب ضرور لوٹ کے آئے گی، زینب کے ہاتھوں پہ رسن سے اندازہ لگا لینا ظالموں نے مظلوموں میں کتنا ظلم ڈایا۔ ہاں عزیزو، جب تک غازی عباس ساتھ تھے زینب کو دھاڑت تھی، زینب کا دل بیٹھا جاتا تھا، لیکن جب غازی عباس کو دیکھتی تھی زینب تسلی کر لیتی تھی، ابھی تو قمر بنی ہاشم ساتھ ہے۔ آپ کو پتا ہے جب 2 محرم کو کربلا کی سرزمین پر آقا حسین پہنچے ہیں، 7 گھوڑے بدلے، جانور آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ حسین علیہ السلام نے کربلا کی مقدس مٹی اٹھا کے خوشبو سونگی، اپنے قمیض کی جیب سے کربلا کی مٹی نکال کے خوشبو سونگی، دونوں مچھلیاں زمین پر ڈال دی، کہتے عباس خیمے نصب کرو ہمارا ٹھکانہ آ گیا۔ بس لوگوں نے دیکھا، ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک غبارہ تراب کا، مٹی کا گول گول گھومتے ہوئے آیا، زینب کا دل بیٹھا گیا، زینب تڑپنے لگی، کہتی ہے بھیا حسین یہاں سے دور چلے چلو، اس مٹی سے مجھے تمہارے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور بنی اسد والوں کو بلایا گیا، بنی اسد والوں کو بلایا، اور زمین کو خریدا گیا، آدھا زینب نے خریدا، آدھا حسین نے خریدا، لیکن زینب نے اپنے نام پہ زمین نہیں لی، حسین نے اپنے نام پہ زمین نہیں لی، بلکہ کہا علی اکبر کے نام پہ زمین ہوگی۔ زینب کے 18 برس کی کمائی علی اکبر ہے، علی اکبر کی قربانی شہزادی زینب نے کربلا کی سرزمین پر دی ہے۔
کتنے زخم لگے، کتنے صدمے لگے. ہمیں ایک صدمہ ہوتا، ہمارے گھر میں کوئی گزر جاتا ہے تو سالوں بھر ہم روتے رہتے ہیں. آئے شہزادی زینب صبح سے لے کر عصر تک ایک کے بعد ایک آتے گئے. حسین کی کمر خمیدہ ہو گئی، آنکھیں جاتی رہی، زینب کے دل پہ صدمے پڑتے رہے. لیکن جب تک کمر بنی ہاشم زندہ تھا، زینب کی چادر صحیح سلامت تھی. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی چادر صحیح سلامت رکھے، آپ کی بیٹیاں صحیح سلامت رہے، آپ کی بیٹیاں آباد رہے. لیکن کربلا کی سرزمین پر زینب زہرا کی بیٹیوں کی چادر لوٹ لی گئی. ارے زہرا کا برادر برباد ہو گیا. آپ شہزادی زینب کی شہادت کی مجلس ہے. آپ جانتے ہیں جس طرح